अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमेशा आबाद रखे और आपकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे। तो आज मैं कुछ बातें कहने वाली हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को के बताने वाली हूँ और अपने गार्डन की सैर भी कराने लगी। पहले तो मैं अपने फूलों की सैर कराऊंगी। आप ये देखें गुलाब के फूल कैसा खूबसूरत आ गया इसका। बाकी ये इधर से ख़त्म हुए हैं। तो आज मौसम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आज मौसम बारिश हुई हल्की हल्की, सुबह 6 बजे तकरीबन हुई होगी। तो ये देखिए मेरे फूल, और मैं आपको फूलों की साथ, ये फूल ख़त्म हो गए ऊपर, और ये इधर सफ़ेद फूल लगे थे वो भी ख़त्म हो गया। और ये मैं आपको दिखाती हूँ अपने फूल। अब बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, इतनी बहार आई हुई है फूलों की कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतने अच्छे लग रहे हैं। अभी ये बन रहे हैं फूल, ये बहुत प्यारे फूल बनते हैं ऐसे लंबे लंबे सफ़ेद। ये जो है ये बड़ा प्यारा फूल है। तो ये आप अभी ये फूल खिलने हैं। अभी ये खिले नहीं हैं, कुछ खिले नहीं हैं फूल, कुछ खिल गए हैं। तो ये देखिए फूल मैंने बहुत सारे लगाए हैं। ये भी कितना प्यारा कलर है इसका भी, ये भी फूल है। तो ये देखें आलू का पौधा मैंने बीज लगाया था तो कितना बड़ा पौधा हो गया। ये आलू बुखारे का पौधा भी उगा हुआ है। ये मैं आपको सारे अब दिखाती हूँ। तो ये मेरा पुदीना है, ये भी फूल है, ये भी बहुत प्यारे कलर के फूल हैं। तो कलर तो आपको पता चल ही रहा होगा क्या क्या कलर है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बस दावत की थी तो कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं अभी बाहर ही। तो अंदर भी पड़ी हैं। इधर ये हमारे बैठ कवर किया है, ये बैठने की जगह है। तो बारिश आती है ना फिर गीले हो जाते हैं सोफे। तो ये बैठने की जगह है, बीच में टेबल कवर किया हुआ है। ये ऊपर ये देखिए, ये भी देखिए फूल। आपको सेब दिखाती हूँ, सेबों का पौधा दिखाती हूँ। सेब लगे हुए हैं, बाहर भी एक सेबों का पौधा मेरा। ये देखिए सेब लगे हुए हैं, ये सारे सेब ही लगे हैं। ये देखिए ये भी वो इतने सेब लगे हैं, कोई 12-14 सेब लगे हैं जगह ही, ये छोटे हैं। और ये आलू खारे का पौधा है, और बहुत इस साल तो इसको ऐसे भरा हुआ है ना पौधा आलू खारे से। ये मैं दिखाती हूँ, भरा हुआ है। ये भी लटक रही है शाख, ये देखिए कैसे लटक रही है। बहुत बड़ा पौधा है, ये देखें आपको सारे दिखाती हूँ। नीचे जो लटक रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे जो लटक रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। भरा हुआ है पौधा ना। तो ये सारा देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ अपने गार्डन का, सारा गार्डन है। वो भी इधर भी पत्थर है, उनके ऊपर भी फूल है। तो ये हमारे यहाँ डॉगी है, ये अपने देखें फुटबॉल लेके ना, तो वो कैसे खेल रहा है फुटबॉल से। ये देखिए मुंह में डाल के दिखाती हूँ इसके काम। ये देखें, अब ये देखें फुटबॉल, ये देखें इसके काम देखें ज़रा, मैं आपको दिखा रही हूँ डॉगी के काम। ये भी देखें, ये इधर भी फूल। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं कल की वीडियो बना रही हूँ। कल की वीडियो बना रही हूँ इसलिए कि नेट बार बार चला जाता था, तंग पड़ के फिर मैंने बंद कर दिया मोबाइल में, फिर चली गई। देखे मेरे फूल आप कितनी बहार है। और आज देखे कितनी धूप निकली हुई है। यहाँ के मौसम का तो पता ही नहीं चलता, मगर ये है कि बाहर बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है। धूप तो निकली है मगर ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही मज़े की हवा। तो ये आप मेरा गार्डन देख लें, मैं गार्डन आपको दिखा रही थी कल। तो ये देखें, ये गार्डन मेरा देख लें आप, गार्डन सारा।
वो आपको फल मैं दिखा रही थी लगे हुए हूँ, बीच में रह गए। आलू बुखारा, नाशपातियाँ सिर्फ 2 लगी हैं, फल तो बहुत लगा था, फूल मगर वो हवाएं चलती हैं ना तेज़, तो फिर वो सारा फूल गिर जाते हैं और कोई कुछ भी नहीं रहता। बाकी इस दफ़ा आलू बुखारा बहुत लगा है मेरा ना, सेब भी लगे हैं, आलू बुखारा भी लगा है, तो मैं नहीं खाना है, बच्चों ने तो खाना नहीं है। तो हाँ, एक बात मैं आप लोगों से, अपने सब्सक्राइबर से कहना चाहती हूँ। मैं बाहर आके बैठी हूँ, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, उनका शोर तो होता है मगर मज़ा बहुत है। अंदर गर्मी है, अंदर इतना मज़ा नहीं, बाहर बहुत मज़ा है। तो जहाँ मैं आके बैठ गई हूँ, मैंने कहा वीडियो बनाती हूँ, साथ साथ में बातें करती हूँ। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को कहना चाहती हूँ कि जो मुझे डायरेक्ट कहते हैं ना मदद के लिए, अल्लाह ताला उनको उनके रिज़्क़ में बरकत डाले और अल्लाह ताला उनकी मदद करे। तो मैं दिल से उनके लिए दुआ करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि मुझे मदद के लिए ना कहा करें। तो आप हमारे पास कुछ लोग होते हैं जो हमने ख़ास रखे होते हैं, जिनको हम जब हमारे पास कुछ होता है तो हम उनको भेजते हैं। ये देखिए मोटरसाइकिल आवाज़ का ख़ास पसंद लोग होते हैं जिन पे हमें एतमाद होता है, हमें आजमाया हुआ होता है कि वो कुछ हेरा फेरी नहीं करेंगे, तो हम उनको पैसे देते हैं। फिर तो वो ऐसे होता है कि आप लोग ना अपनी वीडियो जैसे हसन फैमिली ब्लॉग है, वो है, अजाज भाई हैं, उनका भी वीडियो बनती है, सफदर भाई हैं, ये 3 लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इनके पास आप आएँ, आप इनको अपना घर दिखाएं, अपने हालात दिखाएं, हम वीडियो देखते हैं, फिर जब हम डिसाइड करते हैं कि कौन हकदार है, फिर हम उसकी ज़रूर मदद करते हैं। ऐसे हम मदद नहीं करते कि आप हमें डायरेक्ट कहें कि हमारी मदद करें, क्योंकि हमने तो आपका कुछ आपके मतलब जानते नहीं। क्योंकि आजकल, मेरी बात का बुरा नहीं मानना आप लोगों ने, क्योंकि आजकल किसी पे एतबार करना जो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतने फ्रॉड हैं, इतने धोखे हैं कि मेरे साथ भी हुए हैं, 2-3 लोगों ने किए हैं और वो यूट्यूब वाले जानते हैं कि बहुत तंग किया गया था मुझे। तो झूठ बोलते थे वो, तो पैसे मांगते थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इतने बेवकूफ़ हम भी नहीं हैं कि हम ऐसे ही पैसे पकड़ा दें, क्योंकि हमारी भी हलाल की कमाई होती है और बहुत मेहनत की होती है। तो ये ना समझे कि हम कोई पैसों के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं। और मैं आप देख भी रहे हैं कि मेरी वीडियो पर सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, मुझे कोई अर्निंग भी नहीं है और मैं जॉब भी नहीं करती। तो जो मेरे पास थोड़ा बहुत होता है वो मैं ज़रूर मदद करती हूँ, मगर जेब खाली हो तो मैं कैसे मदद कर सकती हूँ आप लोगों की। तो आप अपनी वीडियो इन लोगों को घर दिखाएं, अपना सारा कुछ बताएं, बिल्कुल सच्चे और ईमानदारी के साथ। कोई झूठ, कोई फरेब नहीं होना चाहिए। हमारी आंखें हैं, हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच्चा है, तो कौन बेईमानी कर रहा है, कोई धोखाबाजी कर रहा है। ये ना समझें कि हमें कुछ पता नहीं चलता, हमें सब कुछ पता चलता है, हर चीज़ का इल्म होता है हमें। तो ये मैं कहना चाहती थी प्यारे सब्सक्राइबर्स से कि आपको अगर कोई ज़रूरतमंद है तो आप ये अहमद भाई भी वीडियो बनाते हैं, उनके अब्बू हैं, हसन के अब्बू हैं ये। तो दूसरा उनकी अम्मी भी बनाती हैं वीडियो, और दूसरा सफदर भाई भी करते हैं, मदद करते हैं, दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं। जब हम लोग वीडियो देखते हैं फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन हकदार है और किससे पहले कुछ मदद करनी चाहिए। रोज़ाना तो हम भी मदद नहीं कर सकते। तो ये मैं आज आप लोगों को, पहले भी मैंने कुछ बताया था मगर आप लोगों को शायद मेरी बात की समझ नहीं आई, तो अब शायद आपको समझ आ जाए। तो आप मेरी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मनाना, आप मेरे बहन भाइयों की तरह हैं, बच्चों की तरह हैं। तो मैं ज़रूरतमंद होगा तो मैं ज़रूर मदद करूँगी जब भी मेरे पास कुछ होगा, वैसे नहीं। तो कुछ लोग बोलने लग जाते हैं कि ऐसे ये वो देखिए, हम भी आप लोगों की तरह ही हैं। हम कोई ऊपर से आसमान से तो नहीं पैसे गिरते,
آپ سمجھدار ہیں، جانتے ہیں آپ. تو جی اب میں آپ کو ایک اور مشروب بتاؤں گی کہ دیکھیں گرمیوں میں لوگ یہ آپ لوگوں پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ ڈرنک وغیرہ سب سے خطرناک ہوتا ہے. کوک تو بالکل ہی خطرناک چیز ہے. یہاں پہ بہت کم لوگ پیتے ہیں کوک. تو آپ لوگ گھر میں آپ بنا سکتے ہیں، گھر میں سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو خرچہ بھی اتنا نہیں آئے گا. مہمان آئے تو ان کو شربت بنا کے پلایا آپ نے تو بڑا صحت کے لیے بھی بڑا اچھا ہے. صحت کے لیے سب سے بہتر ہے اور چہرے کے لیے بھی بہت اچھا ہے. آپ کا رنگ بھی مثلا اچھا ہوتا ہے اس سے. تو میں یہ آج آپ کو یہ ٹوٹکا بتاؤں گی، بڑا ہی آسان ہے. تو کرنا کیا ہے آپ نے، اب میں آپ کو پہلے بتا بھی دیتی ہوں، پھر میں بنا کے بھی بتا دوں گی. کرنا کیا ہے آپ نے، تھوڑے سے آپ اپنے سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر میں پودینہ لگائیں. اگر تھوڑی بہت جگہ ہے تو پودینہ ضرور لگائیں. اگر جگہ نہیں تو آپ گملے لے کے اس میں پودینہ لگائیں. پھر آپ لیمن کا نیمبو مثلا لیمن کا پودا لگائیں. 2 چیزیں تو آپ کے گھر میں ضرور ہونی چاہیے. وہاں پہ اتنے نیمبو ہوتے ہیں، لیمن ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھا گھروں میں لگے ہوتے ہیں، اتنے نیمبو ہوتے ہیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ. ہاں یہ 2 چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں. آپ 2 چیزیں یہ ضرور اپنے گھر میں لگائیں، چاہے بڑا پودا لا کے ایک دفعہ خرچہ کر لیں، لگا لیں. لیمن لگیں گے گرمیوں میں خوب استعمال کریں. گرمیوں میں لگتے ہیں لیمن. 2 پودے لگا لیں، سردیوں والے بھی اور گرمیوں والے بھی. تو پودینہ کی کیاری لگائیں، بجائے آپ پھول ایسے اتنے لگائیں، پودینہ ضرور لگائیں اپنے گھروں میں. تو آپ نے پودینہ تھوڑا سا لینا ہے اور پھر آپ نے نیمبو لینا ہے. 2 لے لیں، 1 لے لیں، بڑا ہو تو 1 لے لیں، 2 لے لیں، 3 لے لیں. وہ لے کے آپ نے گرینڈر میں ڈالنے ہیں، دونوں چیزیں ڈالنی ہیں اور پانی ڈالنا ہے اور گرینڈ کرنا ہے اس کو. اور اس میں پھر آپ نے کالا نمک بھی ڈالنا ہے حسب ضرورت، جو آپ کے ذائقہ آپ کو پسند ہو. وہ ڈال کے آپ نے برف ڈالنی ہے. اور میں تو شوگر کی مریض ہوں، میں تو چینی نہیں استعمال کرتی. آپ چینی گڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں. چینی بھی، سفید چینی تو نہ ہی استعمال کیا کریں آپ، براؤن چینی جسے شکر بھی استعمال کر سکتے ہیں، گڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں، چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں. اتنا میٹھا آپ نے چاہیے وہ ڈال کے، برف ڈال کے قسم سے آپ پئیں گے آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. اور یہ میں آپ کو بنا کے بھی آج بتاؤں گی. تو میرے لیے خاص دعا کیا کریں اور سبسکرائبز کیا کریں، انسبسکرائب نہ کیا کریں. تو اچھے لوگوں کو ہاتھوں سے ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں، خاص بات. اچھے لوگوں سے ہمیشہ رابطہ رکھنا چاہیے. کبھی نہ کبھی وہ آپ کی ضرورت پوری کر ہی دیں گے، وہ ہو ہی جائے گی. میں اپنے منہ سے نہیں یہ کہتی کہ میں بہت لینڈ لارڈ ہوں، بس اللہ نے دیا سب کچھ ہے. مگر یہ میں آپ کو آج بتا دوں کہ میں جاب نہیں کرتی اور کوئی میرا ایسا کاروبار نہیں ہے. تو کیونکہ اب عمروں کے ساتھ ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے. جو کچھ جیب میں ہوتا ہے تھوڑا بہت، وہ میں آپ لوگوں کو ضرور، میں جب دیکھتی ہوں میرا دل ہی ایسا ہے قسم سے. کبھی کبھی ایسی ہوتا ہے کہ میری اپنی ضرورت ہوتی ہے، میں دوسروں کی ضرورت دے کے پوری کر دیتی ہوں. تو یہ آئندہ مجھے آپ نے مدد کے لیے نہیں کہنا. میں نے آپ کو لوگ بتا دیے ہیں، صفدر فیملی بلاگ، حسن فیملی بلاگ، اجاز فیملی بلاگ، تو احمد بھائی ان کی فیملی بلاگ. یہ سارے ہیں لوگ ہیں جو مدد آپ لوگوں کی کرتے جاتے ہیں. آپ کے گھروں میں آپ کا سارا کچھ دیکھتے ہیں، تو پھر ویڈیو بنا کے بھی علیحدہ بھی ہمیں بھیج دیتے ہیں اور وہ یوٹیوب پہ بھی ڈالتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں. پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کئی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کئی لوگ، ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں ویڈیو آپ کی. تو ایسے آپ کی مدد جلدی ہو سکتی ہے. تو ایسے کہنے سے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں تو ہم نے 1 دن پہلے کسی کی مدد کی ہوتی ہے، پھر آپ کی تو نہیں کر سکتے. یہ ہو جاتا ہے، پاس کچھ نہیں ہوتا، پھر شرمندگی ہمیں ہوتی ہے. آپ ہمیں نہیں کہا کریں، ہمیں بہت شرمندگی ہوتی ہے، دل بہت برا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم آپ کا کچھ کر نہیں سکتے. تو اب ادھر تو میں چاہتی ہوں، اب ٹوٹکا میں آپ کو بنا کے بھی دکھا دیتی ہوں. آپ یہ ضرور ایسے گرمیوں میں پیا کریں بنا کے. سردیوں میں بھی پی سکتے ہیں مگر سردیوں میں برف نہ ڈالیں، گلے خراب ہو جائیں گے.
تو ٹھنڈا پانی سے بھی آپ بوتلیں فریج میں رکھ کے وہ ٹھنڈا پانی بھی ڈال سکتے ہیں. برف سے تو گلا اتنی جلدی خراب ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ نہیں کہ جہاں سے آپ برف لیتے ہیں نا، کبھی آپ دیکھ لیں نا کہ برف کیسے بنتی ہے اور کیسے پانی سے بنتی ہے اور کتنی اس میں جراثیم ہوتے ہیں، تو آپ کبھی برف استعمال نہ کریں. تو بس مجبوری ہوتی ہے، کیا کریں، جن کے پاس فریجیں اتنی لاکھوں کی فریج آتی ہے تو وہ بھی مجبور ہوتے ہیں. گرمی اتنی پڑتی ہے پاکستان میں، کتنے درجہ حرارت 45-50 تک پہنچ جاتی ہے، تو وہ بھی کیا کریں بیچارے، ٹھنڈا پانی پینے کو دل کرتا ہے. اچھا، اب میں آپ کو ٹوٹکا بنا کے پھر دکھاتی ہوں. دیکھیں میں پھر واپس آئی ہوں، آپ کو ٹوٹکا بنا کے دکھاتی ہوں. یہ میں نے ملک شیکر لے لیا میں نے. یہ کالا نمک ہے، یہ نمک میں نے چمچے میں ڈالا ہوا ہے. یہ پودینہ ہے، جسے منٹ بھی انگلش میں کہتے ہیں. یہ نیمبو ہے، جسے لیمن انگلش میں کہتے ہیں. اس کو بلیک سالٹ کہتے ہیں. یہ ایسے رنگ کا ہوتا ہے، اسے نام اس کا بلیک میں کالا نمک ایسے کہتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے جار لیا ہے، یہ اس میں ڈال دوں گی. چینی میں اس میں نہیں ڈالوں گی. چینی میں جس نے اگر ڈالنی ہوگی تو وہ میٹھا، ہمارے لوگ گھر میں کم کھاتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے مثلا لے لے گا، ڈال لے گا. ایک دم وہ کالا ہو گیا تھا، لائٹ چلی گئی تھی اس کی موبائل کی تو مجھے بند کرنا پڑا. تو میں پھر بتا رہی ہوں آپ کو. یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں. یہ اب میں اس میں ڈالوں گی، ملک شیکر میں ڈالوں گی. یہ دیکھیں، تو قسم سے یہ اتنا اچھا ہے نا، صحت کے لیے بھی اتنا اچھا ہے، گرمیوں کے لیے اتنا اچھا ہے. یہ میں نے ڈال دیے پتے منٹ کے، اور یہ میں نے کالا نمک ڈال دیا. یہ دیکھیں کالا میں نے نمک ڈالا ہے اس میں. تو اس کو بلیک سالٹ بھی کہتے ہیں. میں ساتھ ساتھ انگلش میں بھی بتاتی جا رہی ہوں جن کو نہ سمجھ آئے. اور لیمن ہے، یہ میں لیمن اس میں ایسے پون رکھ کے، تو میں ایسے کر کے ایسے اس میں نچوڑوں گی تاکہ اس کے میں بیج نہ جائیں. اور ایک میں آپ کو حیرت کی بات بتاتی ہوں. یہ جو اس کے چھلکے ہیں نا، یہ بھی آپ باریک کاٹ کے آپ ڈال سکتے ہیں، گرینڈ کر سکتے ہیں. اس میں اتنے مزے کا بنتا ہے نا، ذرا کڑوا نہیں بنتا، اور اتنا فائدہ مند ہے. اس میں وٹامن سی سے بھرپور. تو میں تو کرتی ہوتی ہوں یہ نا، میں تو کھانے میں بھی نا، جب سالن میں وغیرہ کر کے نا باریک کاٹ کے سالن میں کاٹ کے کھا لیتی ہوں، اور اتنا مزہ آتا ہے نا. آپ کو ایک نئی چیز بتاؤں گی. تو یہ دیکھیں لیمن آپ نے اپنی مرضی سے ڈالنے ہیں. لیں جی، بیچ میں گر گیا، خیر سے جب بیچ میں چلے گئے ہیں. تو میں اب اس میں ڈال لیا. دیکھیں اب اس کو میں نا، ابھی آپ کو پھر میں بتاتی ہوں. میں یہ پہلے کر ہی لوں. جب بھی میں ویڈیو بناتی ہوں نا، کوئی نہ کوئی مسئلہ میرے موبائل میں آ ہی جاتا ہے، اور مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو. اب ہوا یہ تھا کہ وہ میرا ڈیڈ ہو گیا تھا موبائل. میں دوبارہ اب چارج کیا، میں نے کہا اب جلدی ویڈیو بنا لوں. تو اب میں آپ کو شاید میں اب خود بھول گئی ہوں کہ میں نے کیا بتایا آپ کو. یہ دیکھیں میں نے لیمن اس میں پانی ڈالا ہے. پانی تو زیادہ پھر بعد میں کروں گی. تو کالا نمک ڈالا اور پودینہ ڈالا اس میں. اس کو اب میں شیک کروں گی، ادھر جا کے اس کی مشین کے اوپر رکھوں گی اور شیک کروں گی. آپ نے دیکھیں یہ میں نے باریک کاٹ، یہ ایسے کاٹ کے بھی آپ کے اگر لیمن آپ کے پاس تھوڑا ہے تو آپ یہ چھلکے بھی اس کے باریک کاٹ کے ڈال سکتے ہیں. بڑا مزے کا بنے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چینی بھی آپ ضرور، میں چینی اس میں نہیں ڈالی، اس لیے نہیں ڈالی کہ کچھ میں بھی شوگر کی مریض ہوں، اور میاں میرے ہسبینڈ صاحب بھی، اور بچے جو ہیں وہ چینی ویسے بھی نہیں پسند کرتے. تو اس لیے میں نے چینی نہیں ڈالی. مگر آپ نے چینی ڈالنی ہے. اگر آپ کو ویسے نہ بھی ڈالیں گے تو بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ، کیونکہ اپنی جتنا میٹھا آپ پیتے ہیں آپ چینی ڈال کے ملا کے پی سکتے ہیں. تو یہ میں اس کو مکس کر کے
پھر میں اس جار میں ڈال دوں گی، بھر دوں گی اس کو نا، تو پھر برف ڈال کے آپ پی سکتے ہیں۔ برف اس کے جار مل جاتے ہیں، ایسے جگ کی طرح جار مل جاتے ہیں، بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں۔ مہمان آئے تو جلدی سے اسے گلاسوں میں ڈالا اور آپ پلا دیں۔ اور قسم سے اس کے اتنے فائدے ہیں، اس کے یہ کہ اس کا ایک تو کالا نمک ڈالا ہے، ہاضمہ آپ کا ٹھیک رہے گا، پودینے سے بھی ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ پودینہ اور لیمن میں وٹامن ای بھرپور ہوتا ہے، یہ آپ کی جلد کو بھی صاف کرے گا، رنگ کو بھی صاف کرے گا، آپ کا ہاضمہ بھی آپ کا ٹھیک رہے گا، آپ کی گلوئنگ کرے گا۔ یہ شربت گرمی کے لیے بہت اچھا ہے، ٹھنڈک دیتا ہے دل کو۔ آپ بھی بنا کے دیکھیں گے تو مجھے دعائیں دیں گے۔ اتنا سستا اور اتنا آسان۔ گاؤں والوں، پاکستانیوں، آپ کوکو کولا کی بوتلیں نہ استعمال کریں، ایسا مشروب بنا کے گھر میں رکھیں۔ آپ فریج میں بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اس کو، جب کوئی مہمان آتا ہے اس کو جلدی سے بنا کے پلا سکتے ہیں، یہ خراب نہیں ہوتا۔ تو اب یہ کر کے پھر میں یہ اس کو کرنے لگی ابھی، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ جی دیکھیں، اب میں نے شیک کر لیا ہے، تو اب میں اس کو ویسے چھاننے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں چھانوں گی کیونکہ وہ میں نے اس میں سے نکالنا ہے نا آگے سے، تو اس میں پھر کوئی چیز آ گئی تو مسئلہ بن جاتا ہے پھر۔ یہ دیکھیں، اب میں اس میں پانی بھی اور ڈال دوں گی۔ میں یہاں سے لوں گی بوتل، یہاں سے پکڑوں گی ایک پانی والی بوتل۔ ہم بوتل پانی والی استعمال کرتے ہیں، تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ بڑا سخت ڈھکن ہے بھائی، کھلے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بوتل نہیں کھل رہی مجھ سے، یہ بوتل ابھی میں بند کر کے فون پھر دیکھیں۔ آپ بوتلیں، کوک کی بوتلیں نہ استعمال کریں، آپ ایسے مشروب بنا کے استعمال کیا کریں۔ بلکہ سندل کا شربت بھی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گی۔ بہت ہی اچھا ہے، وہ بھی رنگ میں بہت گورا کرتا ہے، بلکہ ویسے بھی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے گرمیوں میں پینے کے لیے۔ تو مجھے نا اب سوری، میں ادھر رکھ کے اس کو کر کے کھولوں پانی کو۔ یہ دیکھیں، میں نے اب یہ پورا بھر دیا ہے اس کو، تو اب نام تو میں نے اس میں برف ڈالی، آئس ڈالی ہے، اور نہ ہی میں نے اس میں میٹھا ڈالا ہے۔
یہ میٹھا میں نے اپنے گھر میں بنایا نا، اس لیے میں اپنے لیے بنایا، اس لیے میں نے یہ 2 چیزیں نہیں ڈالی۔ جس نے پینا ہوگا وہ ادھر سے ٹوٹی کھولے گا اس کی، اور گلاس میں ڈالے گا اور برف ڈالے گا، میٹھا ڈالے گا اور پی لے گا۔ تو یہ ایسے ہوگا۔ اب میں اس کا بند کرنے کے لیے ڈھکن، یہ ہو گیا لاک۔ تو یہ مزے کا شربت مفت میں بن گیا۔ کتنے گلاس بن گئے اس میں؟ تقریباً کافی 12 گلاس ہوں گے تقریباً، اس میں 12 لوگ پی سکتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ پئیں گے نا، آپ کہیں گے کہ ہم بار بار اس کو بنا کے پئیں۔ یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے، چہرے کے لیے بھی اچھا ہے، رنگ کے لیے بھی اچھا ہے، گلوئنگ کرے گا چہرہ بھی، رنگ بھی آپ کا صاف کرے گا، آپ کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا، اس سے ہاضمہ بھی درست رہے گا۔ اور اتنا اچھا شربت آپ نے زندگی میں نہیں پیا ہوگا۔ اور پیتے بھی کیسے؟ میں نے بنایا ہی نہیں تھا میں نے بنایا تو آپ پیے۔ تو مجھے دعائیں دیں کہ میں نے آپ کو ایسی ایک چیز دی ہے مفت میں۔ تو آپ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں کوک کی بوتلوں پہ، اگر وہی آپ پیسے ایک پودا لا کے گھر میں لگا لیں، لیمن کا، نیمبو کا جسے کہتے ہیں، تو آپ کے گھر میں شربت تیار ہو جائے گا۔ تو اس کو آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں، بنا کے جگ میں بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ کوئی مہمان آیا تو نکالا اور اس کو ایسے پیسے پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ ایسی چیزیں پلائیں مہمانوں کو، اور ان کی صحت کے لیے بھی اچھے ہیں۔ خود بھی بنائیں اور پئیں، روزانہ پئیں۔ آپ پئیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت ہی ذائقے دار، بہت ہی مزے کا۔ مجھے تو بہت اچھا لگا۔ میں نے کسی کے رشتہ دار کے گھر میں پیا تو میں نے کہا میں کیوں نہ اپنے بہن بھائیوں کو ایسا بنا کے تو دکھاؤں تاکہ وہ بھی بنائیں۔ تو اچھا، اب میں اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔